اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم اے اللہ ارنا دکھا ہم کو الحق کا حق کو حقاً حق یعنی ہماری نگاہوں میں جو حق ہے وہی حق ہو، وہی ہم کو حق دکھائی دے، یعنی کسی غلط چیز کو ہم حق نہ سمجھ لیں. ورزقنا اور عطا کر ہم کو اتباعہ اس کی پیروی، اس کا اتباع. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا اور دکھا ہم کو باطل، یعنی جس چیز کو ہم باطل سمجھیں وہی دراصل باطل ہو، یا باطل ہی کو باطل سمجھیں، کہیں حق کو باطل نہ سمجھنے لگے، دھوکہ نہ کھا جائیں. ورزقنا اور عطا کر ہم کو اجتنابہ اس سے بچنا، اس سے بچنے کی توفیق دے دے. عام طور پر جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو شیطان انسان پہ زیادہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کا زیادہ پیچھا کرتا ہے، اور اس کو بار بار یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کوئی اچھا کام نہیں، یہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے، کیا شیورٹی ہے کہ یہ کام اللہ کا پسندیدہ کام ہے اور تمہیں اس پر کوئی اجر ملے گا، تمہارے لیے کوئی جزا ہوگی. جب وہ حق کو یوں کھوٹا کر کے دکھاتا ہے تو انسان کا دل اٹھ جاتا ہے، انسان اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے. اور جس چیز میں انسان کا شوق نہ رہے، دلچسپی نہ رہے، جس چیز میں انسان کو فائدہ نظر نہ آئے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کبھی پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو کرے، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کر سکے. پھر ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی کام میں انسان شوق ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اس کے فائدہ مند ہونے کا یقین نہ ہو، اور اسی طرح شوق سے آگے بڑھ کر قربانی تو کر ہی نہیں سکتا. وہ قربانی کیوں کرے جب اس کو پتا یہ کام ہی ٹھیک نہیں، نہ وہ محنت کرے گا، نہ تکلیف اٹھائے گا، نہ مال لگائے گا، نہ جان لگائے گا، نہ وقت لگائے گا، نہ کوئی دلچسپی ظاہر کرے گا، نہ محنت کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا. کس کے لیے؟ حق کے لیے. یہ بات آپ کو بار بار بتائی جاتی ہے کہ سب سے بڑی سچائی خود قرآن ہے. یہ ایسا حق ہے کہ جس پہ کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اس سچائی کو بھی لوگوں نے مانا نہیں. بعض اوقات لوگ قرآنی آیات کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حق باطل نظر آتا ہے، لہذا حق کی مخالفت شروع ہوتی. اور بعض اوقات لوگ حق کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پاؤں تلے رونتے ہوئے بھی خدا سے نہیں ڈرتے، اور انہی لوگوں کو ہم اپنا ہیرو بھی بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ خواہ انگریزی حرف ہی کیوں نہ ہو، کیا کسی بھی علم کی یہ توہین جائز ہے؟ اور پھر یہ تو سب کو معلوم ہے کہ عربی لینگویج کس چیز کے لیے ہے. آخر یہی اسکرپٹ کیوں رہ گیا روندنے کے لیے. جادوگر حضرات جن کا جادو بہت چلتا ہے اور جو بہت تیزی سے اثر کرتا ہے، وہ بعض اوقات پاؤں کے نیچے آیات لکھتے ہیں، بعض اوقات پاؤں کے ساتھ باندھ کے چلتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ جادوگر ایسا کام کر کے دراصل شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور شیطان کس کا دشمن ہے یہ پتا ہے نا آپ کو؟ سب سے پہلے تو اللہ کا ہے اور پھر انسان کا ہے. آپ ذرا سی دیر کو سوچیں کہ جو شخص شیطان سے مدد لیتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے ایسے کام کر کے تاکہ وہ کسی کو نقصان دے سکے، آپ خود سوچیں، غور فرمائیں، وہ مقابلہ کس کا کر رہا ہے؟ کس کا مقابلہ کر رہا ہے وہ؟
کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی جیتا ہے کبھی؟ کوئی نہیں جیت سکتا. اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا کوئی مذاق کی بات ہے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا اللہ نے جہنم کیوں بنائی. میں پہلے بہت اس پہ سوچتی تھی. جب میں قرآن پڑھتی تو میرا رنگ فک ہو جاتا تھا. شروع میں جب انسان پڑھتا ہے نا تو اثر زیادہ ہوتا ہے. میں کہتی تھی یا اللہ تو اتنا مہربان ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کرم کرنے والا ہے, پھر تو نے جہنم کیوں بنائی؟ تیرے ہی بندے ہیں نا, ان سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جو سمجھ بڑھتی گئی تو اللہ کا یہ فیصلہ بھی بالکل برحق نظر آیا کہ ایسا جیل خانہ ہونا ہی چاہیے تھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا مقابلہ کرنے کو چلیں اور لوگوں سے قرآن کی آیات کی توہین کروائیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہم کس چیز کے اوپر سے آگے, کہاں سے کیا پھلانگا, کیا پاؤں کے نیچے آیا. اگر ہمیں خبر ہی نہیں تو ہم پہ تو وبال نہیں آئے گا. اس کا وبال تو اس پہ آئے گا جس نے سب کا گناہ اٹھایا ایسی جگہ رکھ کے آیات کو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شیطان کی چالوں میں سے بہت بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے حق کو مشکوک بنا دے اور یہ کہے کہ پتہ نہیں یہ حق ہے بھی کہ نہیں. تم یہ روز قرآن پڑھنے چل پڑتی ہو, پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں, کوئی ثواب بھی ہے کہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا ثواب نہیں تو پھر معلوم نہیں اور کس چیز کا ثواب ہو سکتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ جب کوئی شخص اللہ کا کلام اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں ہے کہ اس شخص کو سزا دے کہ تم نے میری کتاب کیوں اٹھائی اور کیوں پڑھی, کیوں سمجھی, کیوں اس کے لیے تکلیف اٹھائی, کیوں گھر چھوڑا. لیکن یاد رکھیے اس کے باوجود شیطان اس کام کو کم اہم بنا کے دکھائے گا. اور ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزیں انسان پڑھتا ہے, دیکھتا ہے, اور اس دور میں تو فتنے ویسے بھی بہت زیادہ ہیں, تو انسان سمجھتا ہے شاید حق یہ ہے, پھر کہتا نہیں یہ ہے, پھر کہتا وہ ہے. بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی طرح. آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ ہاذا ربی, یہ میرا رب ہوگا. اس کو رب سمجھ لیا. لیکن جب ڈوب گیا تو ہوش میں آ گیا نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند دیکھا تو کہا یہ اس سے زیادہ چمکتا ہے, یہ میرا رب ہوگا. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا رب تو غروب نہیں ہوتا. جب سورج کو دیکھا کہا یہ سب سے بڑا ہے اور یہ خوب چمکتا ہے, ہو سکتا ہے یہی خدا ہو. تو حالانکہ وہ باطل خدا نہیں تھا. تو بالکل اسی طرح انسان اپنی کم علمی, کوتاہ نظری اور کمزوریوں کی وجہ سے بسا اوقات کیا سمجھتا ہے, غلط چیز کو حق سمجھنے لگتا ہے اور اس سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. کیونکہ آخرت میں انسان کا فیصلہ اسی بنا پر ہوگا کہ اس نے حق کو کتنا پہچانا, کتنا قبول کیا اور کتنا اس کا اتباع کیا. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. ہمارا ٹیسٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے, آنکھیں دی ہیں, دل دیا ہے. یہی چیز ہمارے ٹیسٹ کا سبب ہے. قرآن پاک میں آتا نا کہ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ, کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اس کو آزمائیں, اس کا امتحان لیں. اور اس کام کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا, انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. تو اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں نا اور یہ کان دیے ہیں, اور پھر دماغ سے پروسیسنگ ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی, اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے, ان کا حساب ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. حق کو پہچاننے کے یہی ذریعے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے حق کو تلاش کیا کہ نہیں, پہچانا کہ نہیں, اور پہچان لیا تو مانا کہ نہیں. اور اس کے بغیر کوئی ہماری چھوٹ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حق کہاں تھا, کیا تھا, کیسا تھا, اس لیے ہم بھٹکتے رہے. وہاں تو انسان پھر یہی کہے گا انا کنا ظالمین, ہم ہی ظالم تھے. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, اللہ کے نزدیک بدترین جانور کون ہے؟ وہ لوگ جو بہرے و گنگے ہیں, جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شر الدواب کہا, جانوروں میں بھی بدترین کہا, جو اپنی عقل استعمال نہ کریں. تو ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت دی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے حق میں شک کریں یا حق کو جھٹلا دیں. تو اس لیے یہ دعا جب بھی کبھی شک آنے لگے قرآن کی کسی تعلیم پر
تو فوراً یہ دعا پڑھے. آپ کو معلوم ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے کیا دعا مانگتے تھے، آپ کی دعاؤں میں کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا تھی، تو انہوں نے کیا بتایا تھا؟ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ جب تو نے ہدایت دے دی تو اس دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ دل ٹیڑھا ہوتے دیر نہیں لگتی. کہ اللہم ارنا الحق حقا، اللہ حق ہی ہمیں حق دکھا، ورزقنا اتباع، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی بھی کریں، اس کا حق بھی ادا کریں. کیونکہ بعض اوقات اللہ تو حق دکھا دیتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرتے رہتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے. اور اس کا اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھا کرنا، فالو کرنا. کس چیز کا انسان پیچھا کرتا ہے؟ جو اس کی نظر میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو بعض اوقات قرآن ہمارے سامنے ہے، کھلا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اس کو نہ پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کا، نہ اس کو جذب کرنے کا، اور نہ اس پہ عمل کرنے کا. تو اس لیے ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا، اور جو باطل چیزیں ہیں تیری ناپسندگی یا اللہ وہ بھی ہم کو دکھا دے، ان کو ہم باطل ہی سمجھیں. اور پھر وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے اجتناب برتیں، ان کو چھوڑ دیں. کیونکہ شیطان کے حربوں اور ہتھ کنڈوں میں ایک اہم ہتھ کنڈا کیا ہے کہ وہ کم درجے کی نیکیوں میں انسان کو الجھا کے اصل نیکی سے بھٹکا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنسا کے مصروف کر کے جو اصل کام ہے وہ نہیں کرنے دیتا. اور یہ بہت بڑا شیطانی وار ہے جس کو عام طور پر انسان ایکسپٹ بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں. وہ کہتا نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں تو اتنے سارے کام کر رہا ہوں خلق خدا کے فائدے کے، کیا ہوا جو میں قرآن کا سبق یاد نہیں کرتا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نفس کا. تو یا اللہ جو باطل کام ہے، غلط کام ہے، وہ ہم کو غلط نظر آئے اور ہمیں بچنے کی توفیق دے، ان کو چھوڑنے کی توفیق دے. اور عام زندگی میں بھی جو باطل نظریات ہیں، جو حق کے خلاف باتیں ہیں، انہیں دیکھیں اور پہچان جائیں اور ان کو چھوڑ دیں، ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں. جب ہی نجات ہو سکتی ہے. ورنہ اگر اسی کھچڑی میں وقت گزر گیا کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، وہ گمراہ ہے اور وہ حق پر ہے، تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے یہ کتاب دی ہے حق پہچاننے کی، لیکن جو ہی انسان اسے اٹھاتا ہے تو شیطان پیچھے آتا ہے. اس نے کہا تھا نا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، پیچھے پڑا رہوں گا جب تک کہ ان کے اوپر چیزوں کو مشتبہ نہ کر دوں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ